بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پچھلی مجالس میں ہم نے طے کر لیا کہ قرآن پاک کی حیثیت مذہب کی دنیا میں، اسلام کی دنیا میں میزان، فرقان، برہان اور مہیمن ہے، اور مزید ہم نے اس پر بات کر لی کہ اس دنیا میں اب اگر کوئی ہدایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے کہ آسمانی ہدایت کے ساتھ میں منسلک ہونا چاہتا ہوں، تو اس کو اسی میزان، فرقان، برہان اور مہیمن کے ساتھ منسلک ہونا پڑے گا۔ اور مزید ہماری بات اور گفتگو یہاں رکی تھی کہ یہ جو میزان، فرقان، برہان اور مہیمن ہے، یہ دراصل ہمارے پروردگار کے علم کا بیان ہے۔ آج اس سے آگے یہ جو میزان، فرقان، برہان اور مہیمن ہے، اور مذہب اور اسلام اور دین کی دنیا میں یہ رہنمائی کرتی ہے، تو اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس ہدایت سے نفع اٹھانے کا سبب حقیقی اور مؤثر حقیقی کیا ہے؟ تو بہت سارے اسباب ہوں گے کہ جس کے ذریعے یہ ہدایت حاصل کی جائے گی، لیکن سب سے بنیادی اور مؤثر حقیقی جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان، وہ جو انسان ہے، وہ اپنے آپ کو اس میزان اور فرقان کے آگے بالکل جھکا دے، اور یہی وہ بنیادی وصف ہے جس کی وجہ سے بندہ اس ہدایت سے، اس میزان سے، اس فرقان سے نفع اٹھا سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کے پروردگار نے یہی حکم دیا جب ان کا مقدس انتخاب ہوا کہ کل کائنات کی امامت، سیادت اور ذمہ داری ان سے اور ان کی اولاد سے آگے پھیلے گی، تو پروردگار نے ان سے یہ مطالبہ کیا، اسلم۔ تو انہوں نے کہا جی اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو ہر لحاظ سے اپنے پروردگار کے سامنے جھکا دیا ہے۔ اور یہی تعلیمات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئی ہیں۔ جب سورہ انعام بالکل آخری مراحل میں ہوتی ہے تو پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ کچھ اعلانات کریں۔ ان میں سے ایک اعلان یہ کہ میری ہر قسم کی عبادت، چاہے وہ جانی ہو یا کہ مالی، وہ محض پروردگار کے لیے ہے۔ اور آخر میں یہ اعلان کروایا گیا کہ وانا اول المسلمین، سب سے پہلا میں ہوں اس امت میں جو اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والا ہوں۔ تو حاصل کیا ہوا ابھی تک کہ اگر کوئی بندہ اس ہدایت سے نفع اٹھانا چاہتا ہے، اس ہدایت سے منفعت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پہلی بات، پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کتاب کے سامنے جھکا دے۔ اگر تو کوئی بندہ نیا مسلمان ہوا ہے، اس کے لیے بڑا آسان ہے اس کتاب کے آگے اپنے آپ کو جھکانا، کیونکہ اس پر خارجی کوئی دباؤ نہیں ہے، نہ اس کے اساتذہ کا، نہ اس کی جماعت کا، نہ اس کے مسلک کا۔ بس جب وہ مسلمان ہوا ہے تو اس کو پتہ چلا ہے کہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہدایت جو آئی ہے، یہ دو گتوں کے درمیان جو قرآن پاک ہے اس میں ہے۔ تو جیسی اس کو کوئی بھی تعلیمات کا پتہ چلے گا، توحید باری تعالیٰ کے متعلق، رسالت کے متعلق، قیامت کے متعلق، تو وہ فوراً اس کے آگے جھک جائے گا۔ اس لیے کوئی نیا مسلمان جو آدمی ہوتا ہے وہ قرآن پاک سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کے مد مقابل اگر وہ نسلاً در نسلاً مسلمان ہے، تو جب وہ قرآن پاک کو ہدایت سمجھ کر پڑھتا ہے، میزان اور فرقان سمجھ کر دیکھتا ہے، تو اس کے پر خارجی دباؤ بہت زیادہ آتے ہیں۔ مثلا اس کو پتہ چل گیا کہ قرآن پاک نے توحید کے عنوان پر ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ اس کائنات میں خالق، مالک، رزاق، متصرف، کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، چاہے وہ نظر نیاز ہو، رکوع سجدہ ہو، پکار ہو۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے سامنے جھک جائے، لیکن اس پر خارجی دباؤ ہوتے ہیں، بسا اوقات بدقسمتی سے کہ جماعت کا اس کا خارجی دباؤ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ کی جماعت تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اس کے مسجد اور مدرسے کا خارجی دباؤ ہوتا ہے۔ اس لیے بسا اوقات وہ بدقسمت مسلمان باوجود اس کے کہ وہ قائل بھی ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک کی یہی تعلیمات ہیں، آسمانی ہدایت یہی ہے اور یہی حق ہے، لیکن خارجی دباؤ کو وہ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اس چیز کو اختیار نہیں کرتا، اس چیز کے آگے جھکاتا نہیں ہے۔ اس لیے
یہ جو میزان فرقان برہان ہے اور آسمانی ہدایت ہے، اس سے نفع حاصل کرنے کا سب سے بنیادی سبب اور بنیادی پہلی گویا کہ اینٹ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ان تعلیمات کے سامنے جھکا دے جی۔ اللہ تعالیٰ عملی زندگی میں مجھے بھی توفیق دے، آپ کو، ہم ان تعلیمات کو اہمیت دیں جی۔